بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید کینیڈا سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب اپنے اس چینل لیو ہیلدی کے اوپر۔ آج کی ویڈیو بڑی مختصر اور ٹو دی پوائنٹ ہوگی، اور کچھ لوگوں کے کچھ سوالات تھے تو اس کو بھی میں اس پر ایڈریس کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم صرف 5 اہم بینیفٹس جو انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کے ہیں اس کے حوالے سے ذکر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا سمپل اور آسان میتھڈ ہے اور اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ تو جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے میں نے کہا ہے کہ سمپل فاسٹنگ از ویری سمپل۔ تو جیسا کہ آپ خود واقف ہوں گے کہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی ڈائٹیشین کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، لو کارب ڈائٹ لو یعنی کم کاربوہائیڈریٹ والی لو، زیادہ والی لو، ہائی فیٹ والی لو، لو فیٹ والی لو، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، انڈا کھاؤ تو سفیدی کھاؤ جلدی نہ کھاؤ، بلا بلا بلا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ الجھ اور پریشان ہو جاتے ہو اس کے اوپر، جبکہ فاسٹنگ میتھڈ کے اندر آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو کیا کھانا ہے، بلکہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کب کھانا ہے اور کب نہیں کھانا ہے۔ یعنی آپ وہ پیریڈس کو ڈیفائن کرتے ہو کہ سرٹن پیریڈ آف ٹائم آئی ول ناٹ ایٹ اینی تھنگ، یعنی میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور اس پیریڈ میں کھاؤں گا۔ تو جو کھانے کا پیریڈ ہے وہاں آپ پر زیادہ قید نہیں لگائی جاتی، آپ کو جو بینیفٹ دیا جاتا ہے اس پیریڈ سے دیا جاتا ہے جب آپ کچھ نہیں کھاتے اور جسم کو ریسٹ دیتے ہو، اور جسم اپنے نیچرل وے میں آپ کے جسم کے فیٹس اور شوگر کو برن کرتا ہے فاسٹنگ کے حوالے۔ تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سمپل میتھڈ ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ کنوینینٹ فاسٹنگ از ویری کنوینینٹ، یعنی آسان ہے، مطلب دوسرے لفظوں میں کہ آپ کے اوپر یہ سٹریس نہیں ہوتی جیسے آپ کسی پرٹیکولر ڈائٹ میتھڈ پہ جاؤ گے تو وہاں آپ کو اس کے لیے خریداری کرنی ہے کہ یہ چیز خریدنی ہے، یہ بنانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو پکانے کی جھنجھٹ کرنی ہے۔ تو یہاں یہ آپ ان تمام پریشانیوں سے آزاد ہوتے ہو، کیونکہ نا آپ کو کچھ جب آپ فاسٹنگ پیریڈ میں ہو تو آپ کو یہ اسٹریس ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیا پکانا ہے۔ اس طرح آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے، ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے، اور آپ کے پاس وقت بھی بہت مل جاتا ہے۔ یعنی آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو اب آپ لوگ کہو گے کہ یار ابھی کھانا بن جائے تو میں کھاؤں یا کروں، لیکن فاسٹنگ میتھڈ والا شخص بہت ساری جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اٹس ویری کنوینئنٹ ایز کمپیئر ٹو اے پرٹیکولر ڈائٹ، کہ آپ کسی پرٹیکولر ڈائٹ کی طرف جاتے ہو تو وہاں آپ کو کافی درد سر ہوتا ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم اور دلچسپ اس کا جو ہے فائدہ ہے وہ فری، یعنی کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور آپ کسی بھی قسم کی ڈائٹ یا ڈائٹیشین کو جوائن کریں گے تو وہاں آپ ڈائٹیشین کی بھی، ڈاکٹر کی بھی فیسیں دے رہے ہیں، جو ڈائٹ خرید رہے ہو اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو، سب کچھ۔ تو فاسٹنگ میتھڈ ان سب کے برخلاف ایک فری میتھڈ ہے، اور فری میتھڈ کے اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ تو یہ اس کا تیسرا بڑا بینیفٹ ہے۔ چوتھی اہم بات جو اس کے اندر ہے وہ ایک اینی ڈائٹ، یعنی فاسٹنگ میتھڈ میں آپ کو اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کیا کھانا ہے، بلکہ زیادہ فوکس یہ ہے کہ کب کھانا ہے اور کب نہیں کھانا ہے۔ یعنی وہ پیریڈ جس میں آپ نے کچھ نہیں کھانا اور وہ بھی آپ اپنی فلیکسیبلٹی کے حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہو، کہ آپ رات کے ٹائم کو زیادہ یوز کرنا چاہتے ہو، دن کے ٹائم کو یوز کرنا چاہتے ہو، 12 آورس، 14 آورس، 16 آورس، 20 آورس، جو بھی آورس کی آپ فاسٹنگ میتھڈ کو اپنی سہولت کے حساب سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد جب آپ کھاؤ تو پھر آپ کو کھانے کے اوپر اتنی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کھانا ہے، بلکہ جو نہیں کھانے کا پیریڈ ہے اس کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہاں آپ کو ڈائٹس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرنا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، بلکہ کب کھانا ہے اور کب نہیں، یہ آپ، اور یہ بھی سب آپ کے ہاتھ میں۔ اس کے لیے کوئی
परमानेंट टाइम या फिक्स टाइम नहीं है, ये आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ऐसा पीरियड अडॉप्ट कर सकते हो कि आप उस आज को अपना आप फास्टिंग पीरियड को ले लो, ताकि आपका जिस्म वो तमाम फ़वाइद हासिल कर सके जो फास्टिंग के दौरान हासिल होते हैं। और पांचवा और सबसे आखिरी जो हमें सिलसिले में, वैसे तो बेशुमार हैं, ये तो मैंने समराइज़ किया है ताकि आपकी आसानी के लिए आपको इनकरेजमेंट मिले कि ये बड़ा पावरफुल मेथड है। इस लिहाज से पावरफुल है कि इसको आप खुद अपने हिसाब से ड्राइव करते हो, अपने हिसाब से फोकस करते हो। आपको जो टाइम सूट करता है आप उस मेथड में फास्ट करते हो, उस टाइम में फास्ट करते हो। कभी इसको बढ़ा सकते हो इस पीरियड को, और कभी कम भी कर सकते हो। और इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यह है कि द मोर यू डू और इसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो आप स्टार्ट में 12 आवर्स से भी लेते हो, 14, 16, 20, इवन 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, और इससे भी ज़्यादा पर लोग चले जाते हैं, और हमारा जिस्म उसका आदी होता चला जाता है, और फिर आप उस तबीयत में खुद बेहतरी महसूस करने लगते हो। और जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर जो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे मैंने रिकॉर्ड कराया था, आप उसको मेरे चैनल पर देख भी सकते हो। तो मैंने इसकी हिस्ट्री भी बताई थी, और ये भी बताया था कि ये जैसे कि हम रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो हमारे लिए आसान होते जाते हैं और हम उसके आदी होते जाते हैं। इसीलिए जब पहला अशरा होता है उसके कुछ दिन थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब रमज़ान के आखिरी अशरे में हम होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम भूखे हैं या प्यासे हैं। तो यही हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हम अपने आप को एकोमोडेट भी इजीली कर लेते हैं, और जो है इसके फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं। तो इस फास्टिंग के हवाले से ये मैं जनरलाइज टाइप के मोटे मोटे नुक्ते आपको बताए हैं इसके अंदर। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी बताऊंगा कि जब ये फास्टिंग के कितने कितने आवर्स के ऊपर क्या क्या हमारा जिस्म बेनिफिट हासिल करता जाता है। जो इसके बड़े फ़वाइद तो यही हैं कि आप वेट लूज़ करना, जो कि एक सबसे मुश्किल काम है, जिसके लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, डाइटिशियंस के पास जाते हैं, न्यूट्रिशंस के पास जाते हैं, और फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। यहाँ ये अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अंदाज में इसको बड़ी आसानी से वज़न कम कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, दूसरी क्रोनिक बीमारियाँ, इवन ये कैंसर के हवाले से भी इसके बड़े फ़ायदे मैं आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। तो ये फास्टिंग मेथड के ये चंद फ़वाइद मैं आज इंशाल्लाह आपके सामने लाया हूँ, ताकि आपको इनकरेजमेंट मिले और आप इससे घबराएं ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।